مجھے اور مریم کو انصاف نہیں ملا۔ میرا اور مریم کا سیاسی قتل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی اور جج ارشد ملک کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں۔ موسموں کے جبر ناروا کا شکار 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہنے والا یہ شخص کچھ نہیں مانگ رہا، صرف انصاف کی دہائی دے رہا ہے۔ میں محمد نواز شریف نامی شخص کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس کا سینہ رازوں کا دفینہ ہے۔ وہ قومی سلامتی کے تقاضوں کو کوہنی مار کر پریشر کوکر کا ڈھکنا سرکا دے تو زلزلے تھمنے میں نہ آئیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ بڑے عہدوں پر فائز رہنے والوں کو دل بھی بڑے رکھنا ہوتے ہیں۔ وہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، عقوبتوں اور صوبتوں کی بھٹی میں بھسم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی حرف نامطلوب اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ نواز شریف تو سامراجی قلعوں اور جیلوں کی سرگزشت بھی نہیں سناتا۔ 12 جولائی 2017 کو جب باپ بیٹی جاں بے لب بیگم کلثوم نواز سے آخری ملاقات کر کے جج بشیر کی سنائی سزا کاٹنے اسپتال سے ہیتھرو ایئرپورٹ آئے تو میں ان کے ہمراہ تھا۔ لاہور کے ہوائی اڈے پر سینکڑوں اہلکاروں کی ناشائستہ دھکم پیل انہیں دھکیلتے ہوئے ایک چھوٹے طیارے تک لائی۔ باپ بیٹی کو پہلے اسلام آباد اور پھر اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ کچھ دن بعد رابطہ ہونے پر میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو وہ بولے، میرے کہنے کے باوجود انہوں نے مریم کو مجھ سے دور کسی سیل میں ڈال دیا۔ میرے سیل سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ زمین پر ایک پھٹی پرانی بوسیدہ سی دری پڑی تھی۔ آپ کو پتا ہے جہاز میں سو نہیں سکا تھا، زمین پر ہی لیٹ گیا، جلد ہی نیند آ گئی۔ مریم نے بتایا، میں نے بہت کہا کہ مجھے ابو کے قریب رکھا جائے لیکن کسی نے نہ سنی۔ سیل میں ایک کھٹارا سی چارپائی پڑی تھی۔ 2 دن پہلے ہی میرے کندھے کی سرجری ہوئی تھی، شدید تکلیف ہوئی تو گارڈ سے پوچھا کیا تکیہ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تکیے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ نواز شریف اب بھی کچھ نہیں مانگ رہا، صرف انصاف کا تقاضا کر رہا ہے۔ انصاف جو ہر شہری کی طرح اس کا بھی استحقاق ہے اور اس کی بیٹی کا بھی، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہیں جس طرح کے ترازو میں جن باٹوں کے ساتھ تولا گیا وہ انصاف کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ رائے زنی سے گریز کرتے ہوئے انصاف کی اس کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 13 اپریل 2016 کو ICIG کی ایک رپورٹ جاری ہوئی جو بعد میں پاناما پیپرز کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام آئے۔ وضاحت کرنے پر ICIG نے معذرت کرتے ہوئے نواز شریف کا نام خارج کر دیا۔ 2,14,488 آف شور کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پاکستان کی 500 شخصیات کا ذکر آیا۔ کوئی ایک کمپنی بھی نواز شریف کی ملکیت نہ تھی، لیکن اس کے خون کے پیاسوں نے خنجر سان پر چڑھا لیے۔ 22 اپریل 2016 کو وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سے پاناما پیپرز کا جائزہ لینے کے لیے وسیع الاختیار اور بڑا انکوائری کمیشن قائم کرنے کی باضابطہ استدعا کی۔ 3 ہفتے تک اس خط کی کوئی رسید آئی نہ جواب۔ 13 مئی کو سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو بے مقصد کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ آگ بھڑکتی رہی، تندخو ہوائیں الاؤ کے گرد رقص کرتی رہیں۔ اگست میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے پاناما کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی۔ دونوں درخواستوں کو فریولس یعنی فضول، غیر سنجیدہ، اوچھی، ناکارہ، بے معنی اور لغو کہہ کر لٹا دیا گیا۔ دونوں جماعتوں کو رجسٹرار کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ 184(3) کے تحت صرف بنیادی حقوق کے نفاذ کو دیکھا جاتا ہے۔ 17 اکتوبر کو عمران خان نے اعلان کیا کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد کا محاصرہ کیا جائے گا۔ انہی دنوں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے درمیان رابطے کی خبر آئی۔ 20 اکتوبر کو فضول اور لغو قرار دی جانے والی پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ 1 نومبر سے باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو گیا۔ خان صاحب کا گھیراؤ اور دھرنا جشن فتح میں بدل گیا۔ 5 رکنی، 3 رکنی اور 2 رکنی بینچوں کی طلسمیں ہوشربا کا باب نہیں کھولتے۔ 20 اپریل کو جزوی عدالتی فیصلے کے بعد ایک حشر بدعنواں JIT بنی۔ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والی 2 ایجنسیوں کے نمائندے اس کا حصہ بنے۔ پرسرار واٹس ایپ کالز کے ذریعے کچھ ہیرے تلاش کیے گئے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 6 رکنی بینچ کو JIT کی مسلسل نگرانی کرنے اور 15 روزہ کارکردگی کا جائزہ لینے کا فریضہ سونپا گیا۔ عملاً سپریم کورٹ تفتیشی عمل کا حصہ بن گئی۔ وزیر اعظم پہلی بار سرکاری اہلکاروں کے سامنے بطور ملزم پیش ہوا۔ مسند انصاف پر براجمان 2 معزز جج صاحبان نے دوران سماعت ملزم کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے خطابات سے نوازتے ہوئے اشارہ دیا کہ عدل کے سرچشمہ صافی سے کون سی جوئے انصاف پھوٹنے والی ہے۔ 10 جلدوں پر مشتمل JIT رپورٹ کی پٹاری سے شیشناک تو گیا، کوئی مریل سا برساتی کنچوا بھی نہیں نکلا۔ برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور سعودی عرب کو لکھے گئے درجنوں خطوط بے ثمر نکلے۔ نگر نگر بھیجے گئے کھوجی کوئی ثبوت نہ لا سکے۔ البتہ متحدہ عرب امارات نے حسن نواز کی ایک کمپنی کا سراغ لگایا جو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ کبھی نواز شریف اس کے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے۔ کاغذوں میں ان کی ایک تنخواہ بھی مقرر تھی۔ یہ تنخواہ نواز شریف نے وصول نہیں کی، لیکن تھی تو تنخواہ ہی نہ، سو وہ صادق اور امین نہ رہے، عمر بھر کے لیے سیاست بدر ہو گئے۔ تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بار نواز شریف کو
سزا دینے والے ایک معزز جج کو نیب عدالتوں کا مانیٹرنگ جج بنایا گیا۔ پہلی بار حکم جاری کیا کہ 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرو۔ نواز شریف اپنی بیٹی مریم کا ہاتھ تھامے احتساب عدالتوں کی راہداریوں کا رزق ہو گئے۔ کرپشن تو ثابت نہ ہوئی لیکن سزائیں سنا دی گئیں۔ سزائیں سنانے والوں میں سے ایک جج ارشد ملک نے نواز شریف کے گھر جا کر روتے ہوئے اپنی کتھا سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کیا اور کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک کہانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے سینئر جج شوکت عزیز صدیقی نے سنائی۔ داستان کی چھان بین کرنے کی بجائے داستان گو کو گھر بھیج دیا گیا، جو آج تک بارگاہ انصاف پر دستکیں دے رہا ہے۔ ایک بیان میں گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے بھی کچھ انکشافات کیے۔ وہ توہین عدالت کے گرداب میں غوطے کھا رہے ہیں۔ معتبر گواہوں اور نواز شریف کو ملنے والے انصاف کی چیچک زدہ چہرے کے باوجود تمام سزائیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان 500 پاکستانیوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جن کے نام پاناما پیپرز میں آئے تھے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ عدلیہ اپنی ساکھ اور انصاف کے اعتبار و وقار کے لیے بھی ویسی ہی برق رفتاری دکھائے جیسی اس نے نواز شریف اور مریم کو سزائیں سنانے اور انہیں سیاسی عمل سے خارج کرنے کے لیے دکھائی تھی؟ یہ معاملہ کسی فرد سے ہمدردی کا نہیں، تار تار قبائے انصاف کی بخیا گری کا ہے۔ پاناما فیصلے کے 3 ماہ بعد ICIJ کی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ رہنے والے معروف پاکستانی صحافی عمر چیمہ نے دی نیوز میں ایک نوحہ لکھا جس کا عنوان تھا پاناما ورڈکٹ ڈریمز دیٹ شیٹرڈ، پاناما فیصلہ خواب جو بکھر گئے۔ عمر چیمہ نے لکھا جس فیصلے کا انتظار تھا نہ صرف وہ تمام تر توقعات کے برعکس نکلا بلکہ وہ میرٹ سے بھی عاری تھا۔ پاناما سے شروع ہونے والا مقدمہ اقامہ پر ختم ہو گیا۔ نواز شریف نے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگا ہے۔ اس انصاف کا پہلا اور آخری تقاضا ان سے ہونے والی ناانصافی کا ازالہ ہے۔ 4 برس سے ان کی اپیلیں التوا میں پڑی ہیں۔ مظلوموں کی داد رسی اور آئین قانون کی سربلندی کے لیے نصف شب کو کھلنے والی مستعد عدالتیں ان پر بھی ایک نگاہ کرم ڈال لیں۔